باب القصد فی العمل الفصل الاول عن انس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر من شہر حتی یظن ان لا یصوم منہ ویصوم حتی یظن ان لا یفطر منہ شیئا وکان الانسان وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَن تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ رواہ البخاری۔ یہ بہت اہم باب ہے، اہم تو سبھی ہیں لیکن ان میں بعض کی نسبت بات بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اسلام افراط و تفریط سے پاک ہے، یہاں نہ بہت کمی ہے نہ بہت زیادتی ہے، یہ امت درمیانی ہے، لہٰذا اس کا عمل بھی درمیانی ہے، جسے دنیا میں میانہ روی کہتے ہیں، درمیانی ہے۔ نہ اتنی نماز پڑھو کہ اٹھ بیٹھ نہ سکو تھک جاؤ، اور نہ اتنا سو جاؤ کہ اٹھو ہی نہیں، درمیان میں کچھ سو اور کچھ پڑھ لو نماز، یہ درمیانی عمل۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ روزہ ہی روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں، افطار ہی نہیں کر رہے، ایسا بھی نہیں چاہیے، یہ پسند نہیں قدرت۔ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، سو بھی جاؤ نماز بھی پڑھو۔ تم تھک جاؤ گے کچھ کر کے، قدرت ثواب دینے سے نہیں تھکتی، اس کا پورا عمل جو ہے امت کا درمیانی ہے۔ جب خرچ کرنے پر آؤ تو اتنا نہ دو کہ تمہارے پاس کچھ رہ ہی نہ جائے، الا یہ کہ آپ صدیق اکبر کی سنت پر چلے جائیں، اور جب خرچ کا موقع ہو تو آپ بخل بھی نہ کریں کہ کچھ نہ دیں، دینا ہے۔ تو سخاوت اور بخل کے درمیان ہمارا عمل چاہیے، نہ اتنا دیں کہ اسراف کہلائے کہ ہم خود ہی محتاج ہو جائے، خود ہی مانگنا پڑے، اور نہ اس طرح سے خرچ کریں کہ سب اپنے پاس رکھے، کبھی کچھ کسی کو دے ہی نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کو تو قدرت بہت ناپسند کرتی، سب اپنے لیے رکھ لیا، تو ملائی ہم کھا لیں گے اور چھاچھ آپ کو ملا دیں گے، یہ بھی صحیح ہے، درمیانی عمل ہونا چاہیے۔ یہ کلام پاک میں آیا بھی ہے کہ میرے نیک بندے جب خرچ کرنے پاتے ہیں تو نہ اسراف فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، درمیان میں ان کا کام ہے۔ ویسے یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہمارے یہاں سب سے اچھا کام جانتے ہو کیا ہے؟ جو درمیانی ہو، خیر الامور اوسطها، سب سے اچھا کام ہو جو درمیانی ہو، نہ اس میں افراط ہو نہ اس میں تفریط ہو۔ ہمارا خرچ بھی جو گھر پہ ہوتا ہے درمیانی ہونا چاہیے، نہ بخل ہو نہ اسراف ہو۔ ہماری فکر بھی جب صائب ہو، درست ہو، تو نہ اس میں افراط ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم کسی کی کچھ دھر پکڑ کسی معاملے میں کریں تو نہ بہت سخت ہو نہ بہت نرم ہو، دونوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ بہت سخت ہونا بھی صحیح نہیں ہے لیکن بہت نرم ہونا بھی صحیح نہیں ہے، تمہارے نرم ہونے سے اس کی کمیونٹی اور بڑھے گی۔ سعدی صاحب لکھتے ہیں کہ چوں باسف لگوئی بلطف و خوشی فضو کردہ سسکفر نخوت کشی، اگر کمینے آدمی کے سامنے آپ بڑی نرم بات کریں گے نا تو اس کی کمیونٹی اور بڑھ جائے گی۔ ہاں بھلا آدمی ہے تو اس کے ساتھ جو آپ نرم بات کریں گے تو آپ کی شرافت کو پہچانیں، کمینہ کیا سمجھے، کمینہ سمجھے مجھ سے ڈر گیا ہے۔ تو یہ اسلام ہمیں درمیان میں رکھنا چاہتا ہے، درمیانی امت میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ اب دیکھیے جو پہلی حدیث حضرت انس سے ہے، یہ خادم خاص ہے حضور کے، کیا کہیں 10 سال ایسی خدمت کی ہے کہ کیا کہیں 10 سال کوئی جواب نہیں جو خدمت کی ہے حضرت انس نے۔ پھر حضور سے ان کو دعا بھی وہ ملی ہے، اوہ یہ تو یہ ہے ان کے گھر والے، ان کی اولاد، ان کے پوتے سب میں وہ برکت کام کرتی ہے، سب کی عمریں بڑی دراز، سب کی دنیا بہت کچھ ادا، سب دعا بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت انس ہی پہلی روایت کر رہے ہیں، یہ بخاری شریف میں ہے، کہتے ہیں ان انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر من الشہر حتی یظن
اللہ یصوم منہ. حضور کبھی کبھی مہینے میں روزہ رکھتے تھے، کبھی افطار کرتے تھے. کہتے تھے کبھی کبھی اتنا افطار حضور کرتے تھے تو لگتا تھا کہ اس مہینے میں روزہ ہی نہیں رکھیں گے، لیکن کوئی مہینہ گزرنے نہیں پایا کہ روزہ نہ رکھا ہو. دیکھیں یہ آپ کا درمیانی عمل ہے. کہا حضور اس طرح سے افطار کرتے تھے لگتا تھا کہ اس مہینے میں روزہ ہی نہیں رکھیں گے، لیکن نہ رکھ لیتے تھے. اور کبھی کبھی اتنا روزہ رکھتے تھے لگتا تھا افطار ہی نہیں کریں گے، لیکن پھر افطار شروع کر دیتے تھے. رمضان کے سوا کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس میں حضور نے پورے مہینے کا روزہ رکھا ہو. افطار بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، دونوں کام کرتے. وہی درمیانی کام ہے. اتنا روزہ رکھتے تھے کہ لگتا تھا افطار نہیں کریں گے، اور اتنا افطار کرتے تھے لگتا تھا روزہ نہیں، لیکن رکھتے تھے، درمیان میں لاتے تھے عمل کو. اور یہی اللہ کو پسند بھی ہے، درمیانی کام. کہا بندے تو تھک جائے گا، میں تھوڑی تھکوں گا ثواب دے کے. آئے گی حدیث آئے گی درمیان میں. تو کام کر کے تھکے گا، میں تھوڑی ثواب دے کے تھکتا ہوں. اس کے تکان زمین آسمان بنا دیا، کوئی تکان نہیں اس کو آئی، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی تکان نہیں. تو اتنا افطار کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ روزہ ہی نہیں رکھیں گے اس میں. اور پھر روزہ اس طرح سے رکھتے تھے کسی مہینے میں یہاں تک کہ جو ہے گمان کیا جاتا تھا کہ اب جو ہے افطار نہیں کریں گے کچھ بھی. یہ حضور کا عمل تھا. آگے کہتے ہیں وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَن تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. اور اگر تو حضور کو رات میں نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا تو دیکھ سکتا تھا. یعنی اتنے پابند تھے حضور کہ اگر رات کو آپ دیکھنا چاہیں کہ حضور کیسی نماز تو آپ دیکھ سکتے تھے. یعنی پڑھتے ہی تھے اس وقت میں، اتنے پابند تھے. اور جو بھی عمل حضور کا تھا بڑی پابندی کے ساتھ. کہا اگر دیکھنا چاہتے رات کو حضور کی نماز پڑھتے تو صحابہ دیکھ لیتے تھے. معلوم ہوتا تھا اس وقت پڑھتے ہی ہوں گے حضور. اور جب حضور کو لوگ سوتا ہوا دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے، جانتے تھے اس وقت حضور سوتا ہی ہوں گے. اتنے ٹائم جبکہ گھڑیال کچھ بھی نہیں تھا. کہا سوتا ہوا دیکھنا چاہتے تب دیکھ لیتے ہیں سو رہے ہیں حضور. اور نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، سوتا ہوا بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ کیسے سو رہے ہیں حضور. وہ تو ہر چیز دیکھنا چاہتے تھے. یہ شان تھی حضور کی. ایک حدیث ہو گئی ہے، بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. دوسری حدیث جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. متفق علیہ. سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ کے نزدیک وہ جسے ہمیشہ کیا جائے. ادومها دیکھا، سب سے پیارا عمل وہ ہے جسے ہمیشہ کیا جائے. پیارا ہے جب تک تو چھوڑ نہیں رہے نا، آدمی کو بھی پیارا. سب سے پیارا عمل اللہ کے اس کو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، لیکن اس کو تم اگر ہمیشہ کرو گے تو دھیرے دھیرے بڑا ہو جائے گا. کبھی کبھی آدمی چھوٹے سے شروع کرتا ہے، چھوٹا کرتا رہتا ہے، اس پر ہمیشہ کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑھ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. بس تو لکھا ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام آپ شروع کر دیں تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیشہ اس کو کرو، ہمیشہ کی کرو. اس میں بولے تم نے شروع کائے کو کیا، کیا ضرورت تھی، تم ہمیشہ کرو چاہے وہ چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو. دنیا کا مزاج یہ ہے کہ کبھی تو کچھ زیادہ ہی عمل کر لیتے ہیں اپنے حساب سے، اور کبھی کچھ بھی نہیں کرتے. کبھی ہنی ہنا، کبھی موٹی بچنا، کبھی وہ بھی بنا، یہ سب شروع کر دیتے ہیں. یہ سب بکواس ہے، یہ سب بکواس ہے. ہمیشہ کرو. کوئی نیک عمل آپ نے اختیار کر لیا اس کو ہمیشہ کرو. اگر آپ نے ہمیشہ کی اسے دی تو وہی عمل بڑا ہو جائے گا. کتنے چھوٹے عمل ہیں کہ ہم نے بہت چھوٹا سمجھ کے اس کو شروع کیا، لیکن قیامت میں بڑے ہو جائیں گے. بس اور کتنا ایسا بڑا کام ہے جو ہم نے کیا سمجھتے بڑا، وہ سب چھوٹا ہو جائے گا. وہ قدرت کو معلوم ہوگی کیسے چھوٹا ہو جائے گا. بڑے بزرگوں کے حالات میں نے پڑھے تو اس میں یہ دیکھا ہے کہ کسی بڑے بزرگ کو خواب میں دیکھا گیا تو چاہنے والوں نے پوچھا حضرت وہاں کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا اللہ نے بہت اچھا معاملہ کیا میرے ساتھ، بہت کرم کیا، میری مغفرت ہو گئی ہے، بخشش ہو گئی ہے، مجھے جوار رحمت میں جگہ مل گئی ہے. کہا لیکن اور کچھ بتائیے. وہ لوگ زیادہ سیکھنا چاہتے تھے. کہا اور کیا بتاؤں میں، جس کو بڑا عمل سمجھتا تھا وہ ہلکا پڑ گیا، اور جس کو چھوٹا سمجھ کر کے میں ہمیشہ کرتا تھا وہ بڑا ہو گیا. دیکھا بہت ایسا کام دنیا میں جو ہم بہت چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہیں نا وہ بڑا ہو جائے گا اللہ کے اندر، اور جسے بہت بڑا سمجھنا چھوٹا ہو جائے گا، کہیں جا کے وہ کمزور پڑے گا. بس اس لیے کوئی کام کر کے چھوڑنا نہیں بابا. یہ دو حدیث ہو گئی ہے. چلو ایک اور پڑھتے ہیں ہم آج. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی احدکم نشاطہ واذا فطر فلیقل. متفق علیہ. کتنا مختصر ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ راوی وہی حضرت انس ہے. کہتے ہیں کہ جب تک طبیعت میں آپ کی خوشی ہو، نشاط ہو، اس وقت تک نماز پڑھو. اور جب طبیعت میں نشاط نہ ہوتی بڑھ جاؤ، چپ چاپ بند کر دو. قدرت نہیں چاہتی کہ کھائی نہ کھائی جو ہے آپ اب نماز پڑھنا شروع کرو. طبیعت میں نشاط ہونا چاہیے، خوشی ہونا چاہیے. وہ ڈھیروں ڈھیر عبادت نہیں چاہ رہا ہے تم سے،
تمہارے دل کی خوشی دیکھ رہا ہے کہ کتنے خوش ہو یہ کام کر کے تو جب تک طبیعت میں نشاط اور خوشی ہے نماز پڑھتے رہو، اور جب نشاط باقی نہ رہے کہاں بیٹھ جاؤ، مت پڑھو. قدرت کہتی ہے بیٹھو، تم بیٹھ جاؤ، فالیقود، اب بیٹھ جاؤ چپ چاپ. یہ درمیانی عمل ہوا نا. اب حضرت عائشہ سے ایک حدیث ہے وہ سن لیجیے. وہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا خذوا من العمل ما تطیقون، تم ایسا عمل اختیار کرو جس کے کرنے کی تم میں طاقت ہے. وہ کام مت شروع کرو کہ جس کے کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں. وہ کام کرو جو کر سکو تم. بس طاقت کے حساب سے یہ لوگ مکلف بنائے. جس کام کی طاقت ہو وہ کام مت کرو آپ. تو عمل میں سے ایسا عمل لو، نیکی کی بات چل رہی ہے، جس کو تم کر سکو. ما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تمل، اس لیے کہ اللہ ثواب دے کے نہیں تھکتا، تم کام کر کے تھک جاتے ہو. تو تکان کی حد تک کوئی کام آپ مت کرو. آپ کام کرنے میں تھکو گے، قدرت ثواب دینے سے نہیں تھکتی ہے، وہ تو دے گی تمہیں ثواب. تو جو تمہاری طاقت میں ہے وہ عمل کرنے، لیکن عمل کرنا ہے تمہیں، تماشا نہیں دیکھنا ہے، باتیں نہیں بنانا، عمل کرنا ہے. پھر چاہے مختصر سا عمل ہو لیکن کرو کچھ. ایک حدیث اور پڑھ دوں آج، چونکہ یہ درمیانی معاملہ ہے لہٰذا ایک اور پڑھ دیتا ہوں. یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. کہا تم میں سے جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اسے نیند آ رہی ہے. بہت سے لوگ نیند رہتی ہے اور نماز پڑھتے ہیں. سرکار نے منع فرمایا کہ نیند کی حالت میں مت نماز پڑھنا، ورنہ تم دعا کرنے چلو گے اور نیند میں اپنے کو بدعا کرو گے تو تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کہا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اسے نیند آ رہی ہے تو پہلے سو جائے، فلیرقد، اس کو سو جانے دو، اب جا کے سو جاؤ. کیا طبیعت کی رعایت کی ہے شریعت؟ تو آپ سو جاؤ، جا کر کے سو کے اٹھو پھر نماز پڑھو. نیند کی حالت میں مت نماز پڑھو، ورنہ نیند میں کیا کہہ گئے تو خود خبر ہی نہیں ہوتی، اونگ رہے ہیں. اذا نعس احدکم وهو يصلي، اتنا سو جاؤ کہ حتیٰ يذهب عنه النوم، یہاں تک کہ اس کی نیند چلی جائے. فإن أحدکم اذا صلى، اس لیے کہ تم میں کہ کوئی ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے وهو ناعس اور نیند میں ہوتا ہے تو لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، اس لیے کہ جب آدمی جو ہے نیند میں نماز پڑھتا ہے تو چلتا تو ہے استغفار کرنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے، لیکن اپنے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. نیند لوگ بعد میں کہتے ہیں یہ کیا کیا آپ، یہ کہا میں نے، مجھے تو خبر نہیں، نیند میں تھا زیادہ. نیند میں کچھ کا کچھ نکلتا ہے، لیکن پھر اپنے کو گالی دے گا، چلا استغفار کرنے کا، اپنے آپ کو الٹا سیدھا برا بھلا کرے گا. کیا طبیعت کی رعایت کی ہے شریعت نے. نیند کی حالت میں نماز مت پڑھو. بڑے بڑے نیند کے معاملے میں کوئی کہ نہیں ہم سے ایسے نہیں ہوگا، نیند میں پڑھو گے تو غلطی ہوگی، استغفار کرنے چلو گے تو اپنے کو گالی دو گے، اپنے برا بھلا کرو. اس لیے منع کیا گیا کہ نیند کی حالت میں نماز مت پڑھو، بس سو جاؤ. اسی طرح بہت بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو. نہیں تمہاری طبیعت کوئی کھانے میں لگی رہے گی، نماز نہیں پڑھو گے. بہت بھوک لگی پہلے کھانا کھا لو اور پھر آگے سے نماز. کیا طبیعت کی رعایت کی ہے شریعت نے. کھانا کھا لو پہلے، بہت بھوک ہے نا تو اسی میں جیسے جیسے نماز لمبی ہوگی ویسے ویسے لمبا ہوتا جائے گی. کب پتہ نہیں کب رکوع کرے گا، کب سجدہ کرے گا، اس کو بیچارے کو بھوک لگے. تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو. نیند لگی پہلے سو جاؤ پھر نماز پڑھو. کتنی شریعت کتنی آسان ہے اور طبیعت کی کتنی زیادہ رعایت کی گئی ہے. پاخانہ پیشاب لگا نماز مت پڑھو، پہلے جاؤ پاخانہ پیشاب سے فارغ ہو جاؤ. اگر جماعت مل جاتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی ہے تو بھلے اکیلے پڑھ لو، لیکن اس حالت میں نماز مت پڑھنا. پاخانہ پیشاب تو بڑی چیز ہے، آپ کو گیس کی شکایت ہے سمجھنا، تو آپ پہلے جا کے وضو کر لو پھر آ جاؤ. اس لیے اس حالت میں تم کچھ کر نہیں سکتے ہو. اس لیے امام کو بہت زیادہ تیار ہونا پڑتا ہے. امام کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو سال میں بھی منع کہ سال میں مت نماز پڑھنا. پہلے پاخانہ پیشاب سے فارغ ہو جاؤ پھر اچھی سی طرح پھر نماز پڑھو. الحمدللہ رب العالمین. ابھی اقتصاد عمل میں کچھ ایسی باتیں آئیں گی کہ آپ کہیں گے میں نے پہلی بار سنا ہے. تب ظاہر ہے یہ تو صرف درسگاہ میں آنے والی چیز ہے نا. یہ کتاب درسگاہ میں جب پہلی حدیث کی کتاب کھلتی یہی پڑھائی جاتی ہے، مشکات شریف. الحمدللہ رب العالمین. آج اسی پر اکتفا فرمائیے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ امت یہ درمیانی اور درمیانی کام کرے، اللہ ہم سب کو درمیانی کام کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کام جو افراط و تفریط کے شکار ہو گئے ہیں اس کو معاف فرمائے. اور اب جو ہے ہم جیسے درمیانی امت ہیں، اللہ درمیانی کام کی توفیق دے اور اسے حسن قبول عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.